کو پتا ہے کہ میری عزت کیا ہے، اس عزت کے ساتھ وہ جیتے ہیں اور عزت کے ساتھ وہ مرنا چاہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ان کے لیے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں. اب ذرا دیکھ لیجئے پوری کوالیفیکیشنز جو پیچھے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کوالیفیکیشنز کو آپ ملائیے، اور اللہ رب العزت نے برابری کے درجے پہ علیحدہ علیحدہ دونوں کو، عورت اور مرد کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد والے لوگ ہیں. اینڈ فار دیم ہیز اللہ پریپیئرڈ فارگیونیس اینڈ گریٹ ریوارڈ. اور یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم رکھا ہوا ہے اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے، گریٹ ریوارڈ رکھا ہوا ہے، مہربانی رکھی ہوئی ہے اور انعام رکھا ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرد بھی ہیں، یہ عورتیں بھی ہیں. اور ان کی سارے خطاب میں اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ حیثیتیں آپ کے سامنے بیان کر دی. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اختتامیہ کے طور پہ کہ اس موضوع کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے سامنے یہ جواب میں بھی رکھوں اور آپ بھی رکھیں کہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ پروپیگنڈا بے بنیاد ہے. اور اب میں آتا ہوں سورہ النساء ورس نمبر 34 کی طرف، سورہ النساء ورس نمبر 34 کی طرف، جس میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء. یہ وہ جگہ ہے جس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اکثر ترجمہ اپنی مرضی کا کیا جاتا ہے. میں وہ ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے، اور اس کا جو قوام لفظ ہے، ارشاد یہ ہے کہ men are the protectors and maintainers of the women. اور اس کے لیے یہ ترجمہ کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قوام کا مطلب یہ ہے تگڑا، قوام کا مطلب ہے حاکم. حاکم کے لیے لفظ یہ عربی میں استعمال نہیں ہوا قوام، اور اس کے لیے پروٹیکٹر حفاظت کرنے والا. ظاہر ہے عورت بیٹی بھی تو ہے نا، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے. عورت بہن بھی تو ہے نا، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے. عورت بزرگ ماں بھی تو ہے نا، اس کو حفاظت اور خدمت کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے اس کی تشریح میں عربی کے ایگزیکٹلی ترجمہ انگلش کا آپ کے سامنے عربی کے الفاظ کا رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں سورہ النساء ورس نمبر 34 مکمل کر لوں. Men are the protectors and maintainers of the women. کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے محافظ بھی ہیں، اور ان کو مینٹین کرنا یعنی مینٹیننس کرنا، ان کی جو جس حیثیت میں ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے ان کے سارے مالی معاملات پورا کرنا. Because Allah has given the one more strength than the other. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کو زیادہ قوت دی ہوئی ہے. اس میں تخصیص کسی جگہ نہیں کہے گی کہ عورت سے زیادہ مرد کو یا مرد سے زیادہ عورت کو قوت دی گئی ہے. یہ میں نے مقام پہلے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر دیے. کچھ مقام ایسے ہیں جہاں مرد کے حوصلے کا جواب ہی نہیں ہے، اور کچھ مقام ایسے ہیں جہاں 1000 مرد مل کے ایک عورت کے حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مقام علیحدہ علیحدہ ہیں، جگہیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے، تخصیص کوئی نہیں ہے، تقسیم کوئی نہیں ہے، اور کسی طرح سے بھی امتیازی سلوک نہیں ہے. اور آگے ارشاد ہوا، یہ میں مکمل کرتا ہوں، they support them from their means. یہ جو تگڑے ہیں، کسی جگہ بے روزگار خاوند ہے، اگر عورت کی زمین ہے، آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کاروبار شراکت کا کیا وہ خاتون کے ساتھ کیا، تجارت کا کیا، وہ خاتون کے وہ بزنس پارٹنر بنے، پھر لائف پارٹنر بھی اللہ رب العزت نے بنا دیا. پہلی تجارت کس کے ساتھ کی؟ تو پھر یہ طے ہو جاتا ہے کہ they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient and God in the absence of husband, and Allah would have them God. اور بہترین خواتین وہ ہیں جو خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے جان و مال، عزت و آبرو کی تحفظ کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا تحفظ کرے گا. یہ اللہ رب العزت کا ان خواتین کے لیے وعدہ. اور وہ مرد جو خواتین کے پروٹیکٹر ہیں، ان کے مینٹینر ہیں، اور اپنی سٹرینتھ میں سے ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے علیحدہ انعام رکھے گا. مجھے امید ہے کہ قرآن حکیم میں
جو درجات برابر رکھے گئے مرد اور عورت کے، آج کے لیکچر سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، وقت کی قلت کے باعث سے مہمانوں کے سوالات شامل نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، حاصل گفتگو میں دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مت سمجھا کریں میں اور آپ کہ ایک کہہ رہا ہے تو ساری دنیا کو پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آج کے اس لیکچر سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے برتری کا معیار جنس کو نہیں رکھا، تو پھر مہربانی کر کے اس پہ قلم اٹھائیے، اس پہ انگریزی میں لکھیے، اردو میں لکھیے، جس زبان کے اخبار رسالے تک آپ پہنچ سکتے ہیں ضرور لکھیے، اس لیے کہ اس پروپیگنڈے کا جواب دینا ہم سب کا فرض ہے، اور اس لیے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ یہ افتراء ہے، اس لیے کہ یہ بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے قانون میں ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جب واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواہ مرد ہو یا خاتون اعمال کے اوپر ہمارے ساتھ سلوک کا پیمانہ سامنے رکھا ہے، تو پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی طرف اپنا رویہ درست کریں، ایک دوسرے کی طرف اپنی محبتیں جھونک دیں، بڑھا دیں ساری، خواہ میاں بیوی ہیں، خواہ بہنیں ہیں، خواہ بہن بھائی ہیں، خواہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک طرح کے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ میں ان کو بہترین زندگی دوں گا اور صاف ستھری زندگی دوں گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کا کردار درست ہے۔ آج یہ طے کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے اس لاز اینڈ قرآن کے 25ویں لیکچر کے ساتھ کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی طرف دیکھیں گے، خود احتسابی کریں گے اور اپنے کردار میں بہتری لانے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے تو آئیے ہم اس ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو لاز اینڈ قرآن آپ کے لیے لاتی ہے۔